جب ڈریم ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں ایکچولی نہیں ہوئی ہوتی، پر جب این ڈی ہوتا ہے تو آپ ایکچوئل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں پوچھا تھا کہ اس میں کچھ سملیرٹی ہوتی ہیں او بی میں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں اور ہم ایک ٹنل سے، ایک اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں اور ایک کشادہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے اوپر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے آپ نے بھی شاید وہ ویڈیوز کبھی دیکھی ہوں. میرا ایسے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم مر گئے اور ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا، لیکن ہم نے دیکھ رہے تھے کہ ہماری روح ہماری باڈی کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کا کیا مشاہدہ رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو؟ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو بھی جب بھی آپ او بی اسٹڈی کریں گے تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں، جو یہ بلیور نہیں ہیں، ان کے لیے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سب سے اسٹرانگ پروف ہے. اور وہ کیسے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ 10-12 لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. صرف یو ایس میں ملینز آف لوگوں کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے کیا، اس کو پہلے سمجھیں. میں نے اس پہ ایک پام رینلز ہیں، ایک سنگر تھی میرے خیال میں، انہوں نے بیان کیا تھا پہلے یہ واقعہ کہ میرا آپریشن ہو رہا تھا اور بڑا کریٹیکل آپریشن تھا. اور آپریشن کے ٹائم ایک موقع ایسا آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گئی چھت کے پاس. نیچے جو ٹولز وہ استعمال کر رہے تھے مجھ پر، جو باتیں وہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو، سب کو میں دیکھ رہی تھی. وہ باتیں مجھے یاد ہیں، وہ ٹولز مجھے یاد ہیں، اور اپنا آپ مجھے یاد ہے جو نیچے دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد میں اس باڈی میں واپس آ گئی. اب اس کے بعد جب وہ جاگی تو یہ تمام باتیں ایگزیکٹ ویسی تھی جو انہوں نے ڈسکشن کیے تھے، جو ٹولز استعمال کیے تھے، وہ ساری چیزیں تھیں جو اس نے ایکسپیرینس کی. پر یہ صرف پام رینلز نہیں ہیں، یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے بھی ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، طارق صاحب ہیں، کینیڈا میں ہیں، جب انہوں نے یہ میری سیریز دیکھی، یہ خاص قسط، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ہمارے دوست ہیں، انہیں کڈنیز کا بہت زیادہ ایشو تھا، بہت زیادہ مسئلہ تھا، بہت تکلیف میں تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے جو تھوڑا ایلیگل سا آپریشن ہوتا ہے، کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ پروسیس کرایا تو ان لوگوں نے کوئی دھوکہ سا اسے دے دیا کو، اور وہ کڈنی نکال لیتے ہیں، کوئی آئی ڈونٹ نو کیا بھی جو بھی ہوا. پر اس درمیان وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے انستھیزیا دے دیا گیا اور یہ آپریشن سٹارٹ تھا، اور تو اس میں ایک لمحہ آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گیا. اب یہ ایسے ہیں کہ مطلب یہ پام رنرز یا یو ایس کے نہیں ہیں، ہمارے اپنے مردان کے ہیں. اور مجھے انتہائی ریلیف ملا، ایک بہت ریلیف ملا، وہ درد تکلیف سب کچھ ختم ہو گیا میرا. اور میں اپنی باڈی کو نیچے دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دم میں اپنی باڈی میں واپس آ گیا، اور مجھے بڑا برا لگا جب میں واپس آیا. اچھا، این ڈی اے کو جب بھی آپ بیان کریں گے نا تو این ڈی اے کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو سب نے کیے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ این ڈی اے میں اور ڈریم میں یا ڈیلیوژن میں فرق کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پر جب ڈریم ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں ایکچولی نہیں ہوئی ہوتی، پر جب این ڈی اے ہوتا ہے تو آپ ایکچوئل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنی باڈی کے اندر سے، پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری باڈی یہاں ہے اور میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہ این ڈی اے ہوگا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. تو ہلوسینیشن میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا. ہاں ہیلوسینیشن میں ہوتا ہے، پر اس میں آپ کا کوئی بھی تھرڈ پارٹی گواہ نہیں ہوتا. اب جیسے پام رینلڈ کے ساتھ ہوا تو وہ ڈاکٹر، وہ نرسز کہتی ہیں کہ ہاں ہماری ایگزیکٹ یہی ڈسکشن بھی ہوئی، ہم یہی ٹولز بھی استعمال کر رہے تھے جو یہ یوز کر رہی تھی. تو ہیلوسینیشن میں یو آر دا اونلی وٹنس، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. اس میں یہ باقی تمام لوگ اس کے ساتھ انکلوڈ ہیں. اور پام رینلڈس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے تو یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ میں نے جیسے کہا ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ ایک اور کنسیپٹ ہے ٹرمینل لوسیڈیٹی کا، آپ نے سنا ہے؟ نہیں، میں نے سنا. ٹرمینل لوسیڈیٹی کیا ہے؟ جو بہت سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے، جس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہوتا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، بالکل مرنے والا ہوتا ہے، وہ موت سے کچھ لمحے قبل سب کچھ یاد آ جاتا ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے، سب سے اچھی باتیں کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے.
ٹرمینل لوسیڈیٹی کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. جب آپ کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈیمیج ہے, یہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ واپس آتے ہیں صرف بات کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں, وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی. آپ اسے کبھی یہ سرچ کیجیے گا, یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ٹرمینل لوسیڈیٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ باڈی اور کانشیسنیس کا اور ہمارے لحاظ سے سول کا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جب آپ کا جو مین اکوپمنٹ ہے, آپ کا جو ریڈیو ہے, جو وہ سگنل پکڑ کے آپ کو گانے سنا رہا تھا, وہ ریڈیو ٹوٹ گیا ہے, تو یہ سگنل کچھ ٹائم کے لیے کہاں سے آئے اور اس نے کیسے یہ کمیونیکیشن کی اور اس کے بعد مر گیا صرف یہ خاص ٹائم کے لیے. ٹرمینل لوسیڈیٹی کہاں سے آیا؟ تو ٹرمینل لوسیڈیٹی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اچھا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں پوچھا تھا کہ اس میں کچھ سملیرٹی ہوتی ہیں او بی میں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ تر جو کچھ وقت کے لیے مر گئے پھر واپس آئے؟ ایک تو ہم اپنی باڈی سے اوپر اٹھے, او بی ہوا, ہم دیکھ رہے تھے سب کچھ نیچے, یا کوئی مر گیا تو لوگ رو رہے ہیں اس کے آس پاس. دوسرا کیا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں اور ہم ایک ٹنل سے, ایک اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں اور ایک کشادہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک بہت ہی اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں, ہم اسے ٹنل ایکسپیرینس کہتے ہیں, اور ایک بہت کشادہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, پر وہ انڈرسٹینڈنگ میری ہے ابھی, اللہ عالم ٹھیک ہے غلط ہے, میری اس کے بارے میں ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹنل ایکسپیرینس کے بارے میں خاص کر. وہ ورم ہول والی تھیوری تو کہیں آپ کنیکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ بلیک ہول والی سوری. دیکھیں, آپ یہ جانتے ہوں گے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں گزر سکتی, کیونکہ وہ سنگولیرٹی ہے. نہ اس سے انرجی گزر سکتی ہے, نہ اس سے لائٹ گزر سکتی ہے, نہ اس سے میٹر گزر سکتا ہے. پر اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر بائی اینی چانس آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پا لیں, امپاسبل ہے کیونکہ میٹر نہیں گزر سکتا, انرجی نہیں گزر, لائٹ تو کیسے گزر, بٹ بائی اینی چانس اگر آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پا لیں تو کیپ گوئنگ, یو ول اینڈ اپ ان اندر یونیورس. آپ دوسرے یونیورس میں چلے جائیں گے. ان کے مطابق دوسرے یونیورس میں جانے کا راستہ ہے وہ بلیک ہول ہے, پر اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے نہیں گزر سکتی. ایک چیز ہے اس پوری کائنات میں جو اس کائنات کی نہیں ہے, شاید وہی اس سے گزر سکتی ہو. وہ کیا؟ سول. اچھا.